بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سنت اور بدعات کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد آج عقیدے کے ایک اور خاص مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، مختار۔ ایک لفظ ہے مختار، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے معنی آتے ہیں، گرامر کے حوالے سے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی، مشکل ہوگی آپ کے لیے۔ مختار کے معنی ایک تو یہ آتے ہیں چنا ہوا۔ مختار کے معنی چنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس معنی میں تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں، عزت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، ختم نبوت کے اعتبار سے، ان تمام ساری باتوں کی وجہ سے آپ چنے ہوئے ہیں۔ آپ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس معنی میں اگر اس لفظ مختار کو لیا جائے تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ ایک معنی مختار کے آتے ہیں کہ کل کائنات کے تمام اختیارات اللہ کے حبیب کے سپرد کیے ہوئے ہیں، یہ دوسرا معنی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز کے کیا ہیں؟ اختیار رکھنے والے ہیں، یہ معنی بھی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے لفظ مختار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کلی طور پر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ کل مختار کلی طور پر ہر چیز کا اختیار وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ تو اس معنی کے اعتبار سے کہ تمام چیزوں کے اختیارات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں، یہ بات کیا ہے؟ درست۔ اس معنی میں آپ کو لفظ مختار کل سے تعبیر کرنا یہ ٹھیک، اور پہلے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ اختیار مکمل طور پر ہر چیز کا جیسے اللہ جل مجدہ کے پاس ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے اور اولیاء کرام کے پاس بھی ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہ کسی اولیاء اللہ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اور نہ ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس بھی اس چیز کا مکمل طور پر اختیار نہیں ہے۔ اس اختیار کا مطلب ہے اسباب کے بغیر۔ اسباب کے بغیر اگر اسباب کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک چیز کا اختیار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو مختار کل نہیں کہہ سکتے، اس کو مختار کل
وہ تو اللہ نے ان کو کچھ تھوڑا بہت اختیار دے دیا ہے، چیزیں بتلا دی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اسباب ہیں، اسباب کے درجے میں۔ ہماری جو بات ہو رہی ہے بغیر اسباب کے، اور بغیر اسباب کے کامل طور پر مختار وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے اس چیز کو کسی اور کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آیتیں میں ابھی ایک دو سناتا ہوں آپ کو خود بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی طرف۔ ایک تو ہوتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سناتے ہیں، وہ کہہ رہے یہ ہے، یوں ہے، عقلی نہیں۔ ہم براہ راست قرآن کریم سے پوچھیں گے، ہم براہ راست اللہ کے حبیب کی حدیث کو لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو وہی دلیل ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے اس چیز کو لینا ہے اور اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد۔ رد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، نہ میرا قول ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی مفتی کا ہے، نہ محدث کا، خود اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا بادشاہ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی۔ تو اگر یہ چیز ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ بھی لے کر جائیں تو پھر اللہ یوں تو نہ کہتا، کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ کہتے نہیں، اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک ہے آسمانوں کے، اور بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اتنی واضح آیت ہے کہ اس میں زیادہ تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مشہور آیت ہے قرآن کریم۔ جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو اللہ چاہے ذلت دے۔ ٹھیک ہے جی؟ جس کو اللہ چاہے بادشاہت دے، جس سے اللہ لینا چاہے وہ۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اس میں اللہ کے حبیب کا کوئی تذکرہ موجود ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے؟ معلوم کیا ہوا ان آیتوں سے کہ اللہ کے ساتھ جو چیز خاص ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص۔ تیسری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا۔ کلیئر ہے نا بات؟ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ کیا ہے؟ وہ کیا کر دے گا؟ ہدایت دے گا۔ تو آپ ہدایت اگر کوئی اور دے سکتا تو اللہ جل مجدہ اپنے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کر دیتے کہ میں بھی دے سکتا ہوں اور میرے ساتھ میرا حبیب بھی۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ اور نظریہ بنا کے رکھا ہے کہ جو چیز اللہ جل مجدہ کے ساتھ خاص ہے، ہر چیز کا کامل اختیار وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اس طرح تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کہیں توہین تو نہیں ہو رہی۔ ہم لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نفی کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی شان کو گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے حبیب کی جو شان ہے وہ شان میرے اور آپ کی محتاج
نہیں ہے. ان کو جو اللہ نے شان دی ہے وہ دی ہے, وہ ہماری محتاج نہیں ہے. یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان کو بیان کریں. اس لیے دوستو معلوم کیا ہوا کہ جو چیز اللہ جل مجدہ کے ساتھ خاص ہے اس کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ سے کسی اور کی توہین لازم نہیں آتی. اگر کوئی یہ غلط فہمی کا شکار ہے, جو اللہ کے حبیب کا مقام اور درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس سے کوئی کمی نہیں آتی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بات ختم کرتا ہوں, موضوع لمبا نہ ہو جائے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. بادشاہت آسمان اور زمین کی کس کی؟ اللہ کی. جس کو چاہے لڑکا دے دے, جس کو چاہے دونوں دے دے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں دے دے. یہ اس کے رد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خود بخود رد ہو رہا ہے. قرآن کریم کی آیات اتنی واضح ہیں. تو جس کو چاہے لڑکا دے, جس کو چاہے لڑکی دے, جس کو چاہے دونوں دے دے. یہ اسی کے اختیار میں ہے. اور اگر وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی, تو سب کا رد ہو گیا نہیں ہو گیا کہ کوئی وہاں سے ملے گا وہاں سے ملے گا, اس کو اختیار ہے, اس کو اختیار ہے, یہ فلاں بزرگ کو اختیار ہے, فلاں نبی کو اختیار ہے. نہیں, جو چیزیں اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں, وہ کسی اور کے اندر نہیں آ سکتی. اس لیے دوستو تعصب سے بالا تر ہو کر اللہ کے قرآن کو جو پڑھے گا سمجھے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا, اور جو تعصب کی اینک لگا کے قرآن کو پڑھے گا ہدایت پر نہیں ملا کرتی. تعصب کی اینک کو اتار کے رکھنا پڑے گا. اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو, یہ تو میں نے 2-3 پڑھی ہیں, ویسے بے شمار آیات کیا ہیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. ٹھیک ہوگا جی. بقیہ یہ موضوع انشاءاللہ احادیث کی روح سے وہ کل آپ سے عرض کروں گا کہ لفظ مختار اللہ کے ساتھ خاص ہے, باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے, اس معنی میں اختیارات کے سارے دینے کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی, سمجھ میں آ گئی جی اچھی طرح. چلیں اللہ. دوسرا مسئلہ ہمارا فقہی مسائل کا. فقہی مسائل میں چونکہ ہم نماز جنازہ کے بارے میں مسائل پڑھ رہے ہیں, اس نماز جنازہ اور فوت ہو جانے والے مرد یا عورت, اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کو آج سمجھیے گا. قرض ایک بہت بری چیز ہے, سب مانتے ہیں اس چیز کو, قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن بسا اوقات انسان حالات سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی مجبوری کی حالت میں قرض لینا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرے نمبر پر بات, زندگی اور موت, اس کی کوئی گارنٹی کسی بھی وقت آ جائے. اس لحاظ سے اولاً تو انسان یہ قرضہ اپنے سر پہ لینا, اگر کسی وجہ سے لے لیا تو انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنی تحریر میں لے آئے اور اپنے پاس رکھ لے. ڈائری ہے, کاپی ہے, اس میں, یا اپنے پیچھے والوں کے لیے وصیت کرے کہ بھائی میرے پہ اتنا قرضہ ہے اور اس شخص کا قرضہ ہے. یہ وصیت کرنا فرض ہے, فرض ضروری ہے کہ بھئی اس کی کیا کی جائے, وصیت کی جائے کہ میرے اوپر یہ قرضہ ہے. تو یا تحریر میں لا کے رکھ دیا جائے تاکہ پیچھے والوں کو علم ہو, اور یا اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کو کسی کو بھی بتا دیا جائے کہ میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 باتیں. اب تیسری بات, انتقال ہو جاتا ہے کسی کا اور وہ شخص مقروض دنیا سے چلا گیا, قرضہ سر پہ, اللہ حفاظت فرمائے سب کی. ٹھیک ہے جی. یہ اتنا خطرناک عمل ہے, اتنا خطرناک اور اتنا شدید ہے
اس کو لوگ، میں اس لیے مجھے بعض اوقات بڑے کھل کے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان ختموں اور درودوں اور ان چیزوں پہ بڑا زور دیتے ہیں، لیکن جو چیز اصل ہے ادھر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اب حدیث اور وقت عرض کرتا ہوں، آپ کو بات واضح ہو جائے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر قرضہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے. نماز جنازہ، اور اپنے صحابہ کرام سے کہتے تھے صلو علی صاحبکم، اپنے دوست کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. بس اگر میں اور حدیثیں نہ بھی بیان کروں، اس سے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کہ نبی نے نماز جنازہ پڑھنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ میں نہیں پڑھتا نہ پڑھاتا ہوں، تم اپنے دوست کی نماز جنازہ پڑھ لو. ایک تو یہ بھائی. دوسرے نمبر پر ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض جو ہے وہ انسان کے ساتھ یوں لٹکا رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کے سر پہ یوں لٹکا رہتا ہے جب تک وہ ادا نہیں ہوتا، اس کی جان نہیں چھوٹتی. یہ حدیث ہے، اس کی جان نہیں چھوٹتی. دو حدیثیں. تیسری حدیث ترمذی کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ فلاں قبیلے کے لوگ نماز کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی فلاں قبیلے کے لوگ نماز میں موجود ہیں. آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا جو عزیز اور رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے، جنت کے دروازے پہ وہ رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کا داخلہ نہیں ہو رہا اندر. جنت کے دروازے پہ وہ یوں رکا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا داخلہ اندر نہیں ہو رہا. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے تو فوری طور پر اس کا قرض ادا کر دو، اور اگر نہیں ادا کرتے تو وہ اسی طرح لٹکتا ہوا رہے گا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ دو تین حدیثیں وقت کے اختصار کی وجہ سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ قرضہ انسان پہ ہو، دنیا سے چلا جائے اور یہ حالات ہوں. اس لیے اللہ سے ایک تو پناہ مانگا کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا دوستو، وصیت ضرور کر کے رکھیں کہ بھئی میرے پہ فلاں فلاں قرضہ ہے. تیسرے نمبر پر ایسے معاملات کے لیے ایک کاپی اور ڈائری ہونی چاہیے جس میں انسان اپنا لکھتا رکھے کہ یہ قرضہ ہے. الحمدللہ اس چیز کا مزاج میرا بھی ہے، اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا. انہوں نے بھی ہر چیز اپنے کاپی ڈائری میں لکھی تھی، یہ مسئلے ہیں. ہمارے پاس بھی الحمدللہ ہم بھی اپنا سارا کچھ لکھتے ہیں، کوئی لین ہے دین ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اس چیز کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کریں. اب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے تجہیز و تکفین، کفن دفن غسل دینے کا، جنازے کا سب سے پہلا یہ کام ہے. یہ اگر کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر لے، نہیں تو جو میت ہے اس کے مال میں سے کیا کر دیا جائے، تجہیز و تکفین کر دی جائے، پہلا کام. دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ دیکھا جائے گا، کل مالیت جو اس کی ہے. سب سے پہلے قرضہ، یہ نہیں کہ وہ رسا بیٹھے ہوئے ایک انگوٹھی چھین رہا تو ایک لاکٹ چھین رہا تو ایک بینک بیلنس پہ دوڑ ہے، ایک جو ہے نا پلازے کے لیے دوڑ ہے. نہیں، سب سے پہلے کل مالیت میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ قرضے کی طرف نہیں جاتا، وصیت کی طرف نہیں جاتا، اور مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے آپ نے بھی دیکھا، تو ایسی صورت میں سارے گناہ گار ہوں گے. گناہ ہے یہ. اس لیے تجہیز و تکفین کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے قرض کا. سب سے پہلے مرحوم ہو یا مرحومہ ہو، اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے. اب قرضے کی ادائیگی کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا. اگر کوئی مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے،
تو وصیت پر عمل درآمد ہوگا، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 مال پر لاگو ہوگی۔ 1/3 یعنی کل مال کے کتنے حصے کی جائے؟ 3 حصے کی جائے تو 1/3 پر وصیت۔ اب وصیت کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ورثاء کا نمبر کتنا لیٹ آ رہا ہے؟ لیٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور ورثاء سب سے پہلے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں مجھے کیا ملے گا، دوسرا کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، تیسرا تو تجہیز و تکفین پہلے نمبر پر، اس کے بعد قرضہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 وصیت پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر اس کے مال کو ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے وصیت کوئی بھی نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ تجہیز و تکفین ہے، پھر قرضہ ہے، پھر کیا ہے؟ تقسیم آ جائے گی۔ اور اگر قرضہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تجہیز و تکفین ہے، اور تجہیز و تکفین کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے جتنا بھی مال ہے کل مالیت وہ شرعی حساب سے تمام ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے تقسیم۔ ہم اس سے پہلے ہی مرحوم یا مرحومہ کے مال میں سے کیا کیا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، بات چھڑ گئی ہے، پتہ نہیں آپ تنگ تو نہیں ہوئے؟ سنیں جی، اب واقعہ سن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے گھر میں گئے، اس شخص کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے گھر میں جب گئے تو گھر والوں نے ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، تقسیم سے پہلے انہوں نے ایک دیا جلایا ہوا تھا، دیا جلایا ہوا تھا روشنی کے لیے، اور ظاہر ہے وہ تیل سے جلتا ہے۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے وہ دیا بند کروا دیا، آپ نے وہ دیا بند کروا دیا، اس لیے کہ یہ اب ملکیت مرحوم کی نہیں رہی، یہ ورثاء کی ہو گئی، اور ورثاء میں سے یہ پتہ نہیں کس کس کی ہے، میں اس روشنی کو استعمال، اتنی احتیاط۔ تو ایک ایک سوئی جو ہوتی ہے نا، ایک سوئی جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ایک نلکی، ایک دھاگا، یہ بھی وراثت ہوتی ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم فوراً تدفین کے بعد کوئی ختموں پہ لگ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں اپنے رسومات میں لگ جاتا ہے، کوئی تیجوں میں لگ جاتا ہے، طرح طرح کے ہر محلے میں، معاشرے میں، علاقے میں طور طریقے ہیں، لیکن وہ چیزیں بعد میں، سب سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے وہ آگے پھنس نہ جائے۔ اب یہ مسئلہ یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پر کل بھی بات ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اللہ عمل نصیب فرمائے۔ آخری موضوع ایک حدیث، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ فرماتے کہ کسی عورت کے ہاتھ پر مہندی نہ لگی ہوئی ہو۔ آپ اس چیز کو پسند نہ فرماتے کہ کسی عورت کے ہاتھ پر مہندی نہ لگی ہوئی ہو، ایک روایت۔ حضرت عائشہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئی، بیعت ہونے کے لیے آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک تم اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگا لو۔ اب اس کو سمجھیے مسئلے کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت فرماتے، بیعت نہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں 2 نمبریاں چل رہی ہیں، ہاتھ ملا رہے، گلے مل رہے، پیر صاحب ہے، بزرگ ہے، یہ چکر وکر نہیں بھائی۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس آ جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ بیعت فرما لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا زبانی کلمات کیا کرتے تھے؟ آپ ان کو پڑھا دیا کرتے تھے تو بیعت ہو جاتی تھی۔ تو آج کل کی طرح نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بہت پسند تھی کہ خواتین کیا ہے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کے رکھیں، یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے ہند بن عتبہ کو بیعت نہیں کیا، فرمایا کہ تم کیا کرو، اپنے ہاتھ پر کیا کرو؟ مہندی لگا کے رکھا کرو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ صرف جو چھوٹی عید یا بقرہ عید یا شادیوں کے موقع پر مہندی لگتی ہے نہیں، بلکہ خواتین کو اس چیز کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام
کرنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز اور یہ عمل کیا تھا؟ پسند تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کے ضمن میں یہ بات رکھیں کہ آج کل جو دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے، یہاں تو نہیں، شاید بڑے شہروں میں یہ خواتین خاص مواقعوں پر ہاتھ مردوں کے آگے کر دیتی ہیں، جس کو ٹھپا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لگاؤ جی، یہ حرام ہے، حرام۔ اگرچہ یہاں پر سنت کی نیت کی ہو کہ سنت، میں سنت پر عمل کر رہی ہوں، تو ایک طرف سنت اور ایک طرف حرام، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر وہ لگانی ہے تو خواتین کو لگائیں، کہ کسی اور گھر کے محرم سے لگوا لیں، باہر کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ حرام کا ارتکاب کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اس کے ضمن میں یہ بھی رکھیں کہ یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد یہ نہ ہو کہ مرد اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے پھرتے رہیں، مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، فقہاء نے جائز نہیں لکھا ہے کہ مرد نہ لگائیں ہاتھوں پر عورتوں کی طرح۔ اس لیے یہ حکم خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو یہ ترغیب دے کہ وہ کیا کریں، اس مہندی کو استعمال کریں اور سنت کی نیت سے استعمال کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔